بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور گزارش ہے، مرحوم سید تسنیم مرتضیٰ جعفری ابن سید محمد تقی جعفری، سید اسرار حسین اور ان کے جتنے اور مرحومین ہیں ان سب کے اصالِ ثواب کے لیے، آپ تمام حضرات کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحضہ والقائل ولا یحسن اولادهن ولا یؤدی حقه المجتہد الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين على عبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ما ورد فقط قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ حاضرین گرامی قدران مسلم کربلا، یہ بہت قدیمی عشرہ مجالس جو ہمارے بزرگ سید اسرار حسین مرحوم کے جانب سے کافی عرصے سے برپا ہو رہا ہے، اور اب ان کے اہل خانہ اور ان کے بچے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اسی طرح یہ ذکر محمد و آل محمد جاری اور ساری رہے۔ یہ اس عشر مجالس کی آج 8ویں مجلس ہے، اور مسلسل آپ حضرات نے ان مجالس میں شرکت فرمائی۔ پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
ہم ان عشرہ مجالس میں جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے برپا ہوتے ہیں، مقصد حسینی، پیغام حسینی، مشن حسینی اور امام حسین علیہ السلام کے ان تعلیمات کو پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے دین کی واضح حقیقتیں آتی ہیں اور ان حقیقتوں کو پہچان کر ہم سیدھا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ درود پڑھیں مل کے ویسے بھی خالق کائنات نے انسان پر بہت بڑا کرم کیا کہ اس انسان کو خلق کر کے اللہ نے اس کے ہدایت کا ایسا بے نظیر انتظام کیا ہے۔ اگر اس کو میں یوں کہہ دوں کہ جیسے بے نظیر اس کی ذات ہے ویسا ہی بے نظیر اس کی ہدایت کا انتظام ہے۔ درود پڑھنے میں کیا بلندہ ہر طرح سے کامل اور مکمل اہتمام ہے پروردگار عالم کی جانب سے، اور اس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کی بقا اور ارتقاء کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، اسے اللہ نے ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ جتنی چیزیں ہماری ارتقاء اور بقا کے لیے ضروری تھی، اس نے اللہ نے ان سب چیزوں کو ہماری خلقت سے پہلے ہی فراہم کر دیا۔ دیکھیے، ہم آنے والے انسان بعد میں آئیں گے جو ان چیزوں کو استعمال کریں یا ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو انسان کی خلقت سے پہلے کرم کیا کہ انہیں فراہم کر دیا، تاکہ کوئی زمانے کا ایک انسان بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی ان فراہم کردہ سہولتوں سے بہرمند نہ ہو سکے۔ لہذا پروردگار عالم نے جتنی انسان کی خوبیاں ہو سکتی ہیں اور جتنی اس کی راہ میں آنے والی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ان تمام کمزوریوں کو بھی ختم کیا اور ان خوبیوں کو بھی شامل کر دیا۔ درود پڑھیں مل کے بلند آواز سے اسی مکمل انتظام کے ساتھ اللہ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، اور ہمارے لیے پروردگار عالم نے ہادیوں کا ایک سلسلہ، جسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بے نظیر سلسلہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ہر قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو کچھ بھی ہماری ضرورت زندگی ہے، جو کچھ ہمارے زندگی میں بہت سارے حادثات آتے رہتے ہیں، بہت ساری ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، ان سب کو اللہ نے ہمارے لیے فراہم کر کے رکھا، اور ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں اللہ نے رکھی کہ اگر ہم غور کریں تو ہم جان لیں گے کہ وہ کتنا کریم ہے جو اپنے کرم سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ درود پڑھیں مل کے بلند آواز سے کہ مرتبہ اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ کیا کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا دین کامل ہے، جن کے ذریعے سے نظام الہی آج بھی جاری اور ساری ہے۔ یہ کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات ایسے نہیں چلتی، یہ چل رہی ہے اس نظام امامت کے ساتھ۔ اسی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام کی حیثیت کائنات میں ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کے دل کی حیثیت ہے، جیسے اس کے جسم میں قلب دل کی حیثیت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں یہ ہماری زندگی کس وجہ سے قائم ہے کہ حرکت قلب ہے تو زندگی ہے۔ مرنے کا نام کیا ہوتا ہے جی؟ حرکت قلب بند ہو گئی تو ایک ساتھ ختم ہو گیا۔
یعنی حیات کس سے ہے کہ جب یہ ہمارا دل حرکت کرتا رہتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ امام کی حیثیت کائنات میں ایسی ہے جیسے جسم میں دل کی ہوتی ہے. یہ کائنات آپ کو آباد نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو امام موجود ہے. اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بہت سارے سہارے، بہت ساری ہمارے لیے ایسی چیزیں رکھی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھا سوائے اپنی ذات کے. اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی تمنائیں پیش کریں، اپنی حاجتیں پیش کریں، وہیں سے ہماری حاجتیں حل ہو جاتی ہیں. نہ مانگے بہت کچھ اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر مانگنے پر آ جائیں تو وہ دینے میں اتنا کریم ہے کہ ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے. انسان کو مشکلیں بہت آتی ہیں، بہت ساری مشکلات، اور جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ مدد کرنے والا ہے جو مدد بھی کرتا ہے ہماری. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پروردگار نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تمہیں کبھی وقت میں ضرورت پڑ جائے تو اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد اپنے لیے حاصل کر لو، کس سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے. بڑی توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اپنے لیے مدد حاصل کرو، اس سے صبر سے بھی اور صلاۃ سے بھی. ہم نے تو یہ سنا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ مدد مانگو اللہ سے، ہے نا؟ اور یہ ایسا ہے بھی، اسی لیے یہ سورہ بقرہ، اس سے پہلے سورہ حمد ہے. اس سورہ حمد میں ہم کیا کہتے رہتے ہیں؟ سورہ حمد بھی ایک عجیب قرآن مجید کا سورہ ہے. اب اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کی بہت ساری منزلیں ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ پورا قرآن سورہ حمد ہے تو بھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ضرورت پڑے مل کے بلند آواز سے مطلب. آج کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بہت سارا وقت بولتے رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. توجہ ہے، سنتے رہتے ہیں نا، آغاز میں ہی سے کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ سورہ حمد میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس سے آگے والا سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اس سورہ بقرہ میں اللہ خود کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے لیے مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. یہاں کہہ رہا ہے ہمیں کہ پروردگار ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. وہی خدا آگے کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کر لو. یہ نہیں کہہ رہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو. بھئی قرآن ہے نا، حدیث تو نہیں ہے. یہ بھی سورہ ہے، اسی میں ہے قرآن میں آیت یہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ اور صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. تو نہ صبر اللہ ہے نہ صلاۃ اللہ ہے. توجہ ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا بھائی. آپ نے اللہ کے نام پڑھے ہیں نا، کرتے رہتے ہیں، اس کے 99 نام ہیں. اس 99 ناموں میں کوئی اللہ کا نام صبر ہے؟ صلاۃ ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں، اللہ کے غیر ہے. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی یہاں اس آیت سے کہ انسان کے لیے کسی اور کی مدد کا ہونا ضروری ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے بھائی. یہ آیت ہے، آیت کہہ رہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، مدد مانگو، اپنے لیے مدد حاصل کرو
صبر اور صلات سے. تو اس کا مطلب ایک اصول ہمیں قرآن نے دے دیا کہ کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ اللہ نہیں. اسے کہ اللہ کی مدد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، صبر اور صلات کی مدد کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ صبر اور صلات سے مدد مانگو. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ نے بتا دیا کہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یا اسے میں واضح کر دوں کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ مدد کے کچھ ہم نے وسیلے بنائے ہیں، ان سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے. ضرور پڑھے مل کے بلند آواز سے ایک مرتبہ. دیکھیے کہ مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے کہ ہم اگر یہ بات کہیں کہ یہاں ہر قدم پر جو ہے نا شرک کے فتوے لگ جائے، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے. اچھا میں نے کہا کہ ہم سورہ حمد سے آگے جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں تو یہ آیت آتی ہے، آپ سورہ بقرہ میں بھی نہ جائیے، سورہ حمد میں رہیے. اس میں نے کہا یہ پورا قرآن ہے، سورہ حمد پورا قرآن ہے. اب یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اب اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. بڑی توجہ جانا بیٹھے ہے نا، تجھ سے مدد مانگتے اور تجھ سے تیری عبادت کرتے. کون سی مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم اللہ سے کون سی مدد مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. ہے نا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا. اس کا ترجمہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. اب یہ صراط مستقیم کی ہدایت جو کرے، یہ کون سا صراط مستقیم ہے جس کی اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں؟ پھر خود ہی کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور لوگوں کا راستہ ان پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. یہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا. الذین یہ عربی زبان کی بات ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا، یہ ظاہر موجود کے لیے باتیں ہوتی ہیں. الذین ظاہر موجود جاندار، اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے. یعنی ہم ان کا راستہ مانگ رہے ہیں. وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے راستے کی ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہماری نگاہ میں تو اللہ کا راستہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے راستے کی مدد چاہیے. تو اللہ نے بتا دیا کہ کچھ بندے اس کائنات میں ایسے ہیں جن کا راستہ اللہ کا راستہ کہلاتا ہے. ان کی راستے کی مدد مانگنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی مدد مانگے بغیر تم اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے. اہدنا الصراط المستقیم، ان کا راستہ جن کو پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. انعام نازل ہوا ہے. بڑی توجہ جہاں جہاں بیٹھے اگر تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں. یہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ ہم نماز میں بہکنے نہ پائیں. بڑی توجہ جہاں جہاں بیٹھے، ہم نماز میں بہکنے نہ پائیں. بہکنے نہ پائیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے خیالات ادھر ادھر نہ ہوں. ہم نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ رہیں، ہمارے خیالات ادھر ادھر نہ ہونے پائیں. تو اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کیسے ہم اور خیالات سے بہکنے سے بچ سکتے ہیں؟ تو علماء نے اس کی تفسیروں میں لکھا کہ بھائی جب آپ سورہ پڑھیں نا، سورہ حمد پڑھیں، تو آپ جو لفظ پڑھیں اس کے ترجمے کو تصور میں لائیں. توجہ نہیں ہے جہاں جہاں بیٹھے، اس کے ترجمے کو تصور میں لائیں. اللہ اکبر یہ آپ نے کہا نا، تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے اللہ بڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین،
حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. توجہ ہے؟ یعنی اگر ایسا کریں گے آپ تو آپ بہکیں گے نہیں، آپ کے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے. غور کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر آپ کو نماز سے بہکنے سے بچنا ہے، نماز میں بڑی توجہ، جہاں جہاں بیٹھے دیکھیے میں بڑی آسانی کے ساتھ چل رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن اتنا بھی آپ وہ نہ کریں. آپ بہت پرانے عزادار ہیں اور معارف لوگ ہیں، سب ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن اس گہرائی کو آپ سمجھیں. کہا کہ آپ ترجمہ اس کا ذہن میں لائیں، اس پہ سوچیں آپ، تو آپ بہکیں گے نہیں. اور اگر ترجمے کو آپ نے ذہن میں نہیں لائے تو تمہارے بہکنے کی گنجائش ہے. تم بہک سکتے ہو، نماز میں بہک جاؤ گے. اللہ اکبر کہا تو اس کا ترجمہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ بڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین. حمد اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. تو اب آپ آگے بڑھتے جائیے، جیسے جیسے بڑھیں گے آپ عربی کا لفظ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں لائیں، تو کیا ہوگا کہ آپ بہکیں گے نہیں. تو اب جب یہاں پر آپ پہنچ گئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، تو جب ان لوگوں تک پہنچے تو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں لاؤ. اگر ذہن میں ترجمہ نہیں آیا تو نماز سے بہک جاؤ گے. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے مرتبہ. اب اگر سمجھ میں آ جائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اس ترجمے میں کون آتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ترجمہ جس کا ہم کر رہے ہیں، اس ترجمے میں مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے. تو اگر ان سے نظریں چرا کے چلے نمازیں بیکار ہو جائیں گی. ہدایت کا راستہ ہم پر جائے. ان کا تصور آنا ضروری ہے. نماز میں ان کا تصور آپ کرو، ترجمہ ان کا ذہن میں آنا چاہیے، تاکہ تمہارے اللہ نے جب قرآن میں ان آیتوں کو رکھا تو اللہ جانتا ہے بغیر ذکر محمد و آل محمد کے نمازیں کہاں سے ہو سکتی ہیں. نماز تو ہوتی ذکر محمد و آل محمد سے ہے. یہ ذکر اتنا بلند ہے تو اللہ نے ہمیں کہا کہ مدد مانگو اپنے لیے. استعانت، مدد تو اللہ کی مدد نہیں ہے. کس کی مدد کہا اللہ نے؟ غیر اللہ کی مدد ہے. غیر اللہ کی مدد اللہ نہیں ہے. نہ نماز اللہ ہے، نہ صبر اللہ ہے نا. تو اب ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ یا ہمارے لیے استعانت کا راستہ موجود ہے. ایک بات طے ہو گئی کہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اس مدد کے کوئی وسیلے ہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ وسیلے ان سے مدد مانگنی ہے جن کو اللہ نے بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی جانب سے آپ وسیلے بنا کے ان سے مدد مانگتے پھرے. نہیں، مدد بھی شرک سے بچانے والی آپ کو وہ ہوگی کہ ان سے مدد مانگے. وہ جو وسیلے ہیں جن کو اللہ نے اپنی جانب سے یہ اختیار دیا ہے. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے. تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو، جو اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہے اس سے مدد نہ مانگنا شرک ہے، اور اپنے بنائے ہوئے وسیلے سے مدد مانگنا شرک ہو جائے گا. ضرور پڑھے مل کے بلند آواز سے مرتبہ. یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے سے ہم مدد مانگیں. وہ تو عین توحید ہے، عین توحید. اسی کہ اللہ نے بنایا ہو، یہ وسیلے اللہ نے ہمیں دیے. یہ صبر سے مدد مانگنا، صلاۃ سے مدد مانگنا، یہ وسیلے اللہ نے دیے. تو جنہیں اللہ وسیلہ بنائے اس سے مدد مانگنا عین توحید ہے. اور جو اس سے مدد نہیں مانگتا وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے.
جو اللہ تمہیں دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ، ہے نا؟ جیسے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے تو قرآن نے اپنے حبیب کے لیے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ تو یہ تو رسول خدا کے لیے اللہ کی جانب سے حکم کہ جو میرا رسول دے اسے لے لو، اور جسے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ تو جب رسول کے یہ حکم ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے باز رہ جاؤ۔ یہ اللہ دے رہا ہے تو اللہ کا ہمیں لینا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو جو ہمیں اللہ نے وسیلے بنا کے دیے ہیں نا، ان وسیلوں کے ساتھ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پکارنا ہے۔ اب پکارنا کس سے؟ کس سے؟ صبر سے۔ اب میں جملہ عرض کر دوں، یا میں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایسی بات ہے کہ جس کو میں اگر اس انداز سے پڑھوں تو سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ صبر کیسے آپ سمجھیں گے؟ صبر کیا چیز ہے؟ آپ اس دنیا میں کسی ایسی چیز پہ انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ صبر ہے؟ بڑی توجہ جہاں جہاں بیٹھے جب سوچیں صبر سے مدد مانگو۔ صبر کہاں معلوم؟ کیا صبر؟ کس چیز کو ہم صبر کہہ سکتے ہیں؟ صبر ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہم کیسے آسانی سے بچوں کو سمجھا سکیں کہ بھائی صبر کیا ہے؟ اس چیز کو تم صبر سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ میں نے کہا کہ ہم کسی چیز کو انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ صبر ہے۔ صبر کو سمجھانے کے لیے صابروں کی ضرورت ہے۔ روح پر ہے مل کے بلند آواز سے صبر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کوئی صابر ہمارے سامنے نہ ہو، ہے نا؟ تو صابر کی ضرورت ہے ہمیں، ایسے صابر بندے ہمیں چاہیے۔ صابر کا مطلب آپ کو آتا ہے نا کہ استقامت والے ایسے بندے جن کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں، جب ان کا ساتھ رہے گا تو تمہارے بھی قدم کبھی ڈگمگائے نہیں، تم بھی ثابت قدم رہ جاؤ گے۔ یہ صبر کی منزل ہے۔ تو جہاں صبر اور صلات کی بات آئی کہ یہ مدد مانگنی ہے، تو اللہ نہیں ہے، یہ اللہ سے مدد نہیں مانگنی ہے، صبر سے اور صلات سے پوچھا گیا رسول خدا سے، اماموں سے، حضرت رسول یہاں صبر اور صلات سے مراد کیا ہے؟ کس سے مدد مانگے؟ کہا صبر مصطفیٰ ہے، صلات علی ہے۔ مدد مانگنے کے لیے ہمیں اللہ نے یہ سہارے عطا کیے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ خدا کا یہ انتظام بہترین انتظام ہے عزیزو۔ دیکھیے اللہ کا نظام کہیں اور نہیں جا رہا، اللہ کا نظام آل محمد کے گرد گھومتا ہے۔ بڑی توجہ جا بیٹھے، خدا کا نظام آل محمد کے گرد ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آئے مسجد میں، اذان ہو گئی، قبلہ مولانا صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نماز شروع ہو گئی، تکبیرۃ الاحرام۔ نماز میں ہم داخل ہوئے اللہ کا نام لے کر، توجہ ہے، نماز میں ہم داخل ہو گئے، ہم تو گئے اللہ کے پاس سے بھائی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، تو ہم بھی تو اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ نماز کے لیے ہم نے کوئی اور راستہ تو اختیار نہیں کیا نا، جاگ رہے ہیں تھوڑا سا، بھائی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر وہی اللہ اکبر ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہیں اور گئے نہیں، اب پڑھتے رہے، اور جب وقت آ گیا نماز کے ختم ہونے کا، اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں؟ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں بھائی، ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ جب اختتام کیا، تشہد پڑھنے کے بعد آخری جملے کیا ہوتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے ہیں بھائی؟ کیا ہوتے ہیں جملے؟ آخری جملے ہمارے نماز کے، السلام علیکم ایھا النبی، سلام کرتے ہیں نبی پر۔ ہم گئے تھے خدا کے پاس، سامنے آ رہے مصطفیٰ، ہم تو اللہ کے پاس گئے بھائی، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نماز شروع کی ہے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے نا کہ ہم گئے، اس کے دروازے پر ہے، اس نے آل محمد
محمد کے دروازے پر بھیج دیا ہے. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے مرتبہ. اب نہ کرو یہ سلام تو دیکھو نماز ہو جائے. نہیں ہو سکتی نماز اگر یہ سلام نہ ہو. ہم جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ بھیج دیتا ہے محمد و آل محمد کے دروازے پر. اللہ بتانا چاہتا ہے آؤ میرے پاس, میرے انہی کے راستے سے ہے. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے مرتبہ. یہ سب چیزیں ہم نے انہی کے وسیلے سے دنیا میں عطا کی ہوئی ہے. یہ وہ وسیلہ ہے جس کو میں نے خوبصورت وسیلہ بنایا. اور میں نے چونکہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ جب ہم نے سنوار کے اور بنا کے انسان کو جتنی اس کی کمزوریاں تھیں اسے دور کر کے جتنی اس میں صلاحیتیں ہو سکتی تھی ہم نے اس میں دے کر جب بھیجا تو ہم نے اس اعلان کے ساتھ بھیجا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر بنایا. ایک بہترین شاہکار ہے میری قدرت کا یہ انسان. تو اس انسان کی عظمت یہ ہے کہ جس راستے پر اللہ اس انسان کو چلانا چاہتا ہے اگر اسی راستے پر قائم رہ جائے تو انسان کی بقا ہے اور ارتقا ہے. یہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ ملکوت کی منزل پر پہنچ جائے, فرشتے اسے سجدہ کرنے لگتے ہیں. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے مرتبہ. یہ انسان کی حیثیت ہے کہ اگر اللہ کے اس دیے ہوئے نظام کے ساتھ, اللہ کے دیے ہوئے اس انتظام کے ساتھ یہ انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے نا تو پھر اسے اللہ کی وہ نعمتیں, اللہ کے وہ مقام ارتقاء, جسے میں نے آغاز میں کہا کہ انسان کی ارتقاء اور بقا کے لیے خدا نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے, تو وہ بقا اور ارتقاء انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. انسان کی ارتقاء اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے بہت بڑے بنگلے بنا دیے, اس نے بہت بڑی گاڑیاں رکھ لی اپنے پاس, بہت بڑی زمینیں اس نے رکھ لی, بہت بڑا خزانہ اس نے جمع کر لیا. یہ کوئی